السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں۔ اور یہ ہے جی کل جمعہ، اور نیچے بنائے تھے چاول گوشت والے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن میری باری ہوتی ہے اور ایک دن ہسبینڈ کی بیوی کی، تو نیچے پھر میری باری تھی، تو میں نے کہا اتنا بڑا دیچ کا نیچے جو اٹھا کے لے کر جانا ہے تو نیچے والے کچن میں بنا دیتی۔ نیچے وہ بنائے اور ساتھ کپڑے کی ویڈیو بنائی تھی جو میں نے کل اپلوڈ کی تھی۔ اچھا، ایک سسٹر نے کہا ہے انہوں نے لینے ہیں اور ویڈیو بہت زیادہ ہل رہی ہے، تو انشاءاللہ کل دوبارہ وہ ویڈیو بناؤں گی۔ ہسبینڈ کو کہوں گی سلیقے سے کھول کے صحیح آرام سے لائٹوں کے نیچے دکھائیں۔ میرے کیمرے کا رزلٹ بھی خاص نہیں ہے نا، تو میں آرام سے ویڈیو کوشش کروں گی کہ میں آرام سے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ اور جس کو بھی چاہیے، میں نے واٹس ایپ نمبر کمیونٹی میں بھی لگایا ہوا ہے، میری ویڈیوز کے بھی اندر ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ لوگ رابطہ کریں۔ کمنٹس میں اتنی بڑی بات تو نہیں ہو سکتی نا، کمنٹس کا میں آپ کو اور کہوں، آپ اور لکھو، سمجھ آئے اس طرح۔ جس کو چاہیے آپ لوگ رابطہ کرو تو آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، کل ایک سسٹر ہے میری، وہی لاہور والی سسٹر، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ کہا تھا اور صحیح کہا ہے میرے لیے وہ سوچتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ میرے ہسبینڈ گاڑی لینا چاہتے ہیں، تو ہم عورتوں نے آپ کو اس لیے سبسکرائب نہیں کیا کہ آپ ہسبینڈ کو پیسے دیں، آپ نے جو ہمیں خواب دکھائے ہیں کہ اپنی بچیوں کے ساتھ رہوں گی، اس طرح کروں گی، اس طرح کروں گی، ان کو گفٹ لے کر دوں گی، کپڑے لے دوں گی، یہ لے دوں گی، اس کے لیے ہم نے آپ کو سبسکرائب کیا ہے۔ تو مجھے اچھا لگا کہ میرے لیے وہ پریشان ہوتی ہیں۔ سسٹر بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا وائی ٹی پہ اس لیے یہ بات کر رہی ہوں، آپ تو میرے ساتھ واٹس ایپ پہ ہو، لیکن کتنی ہی میری بہنوں کے دماغ میں یہ بات ہوگی، سوچ رہی ہوں گی کہ میں اپنے لیے کما رہی ہوں تو دوسروں کو دے دوں گی۔ تو نہیں سسٹر، میں نے یہ بات سوچی ہے، میں نے کہا سب کو ایک ساتھ ہی آنسر دے دوں۔ میری ایک دوست ہے، ان کا ناول کا چینل ہے، کیا پتہ وہ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہی ہوں، ان کا چینل بھی مونیٹائز ہے۔ ان سے میں پوچھتی رہتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ جب انکم آنے والی ہوتی ہے، ٹرانسفر کرتا ہے یوٹیوب، تو وہ آپ کو ایک میسیج بھیجتا ہے۔ تو سسٹر میں آپ سب کو بتا دوں، میں ATM میرے پاس ہے، چیک بک بھی، اگر ATM کو میں نے ایشو کروانا ہے، جو بھی کرواتے ہیں، مجھے نہیں انگلش آتی، وہ میں کروانے جاؤں گی یا خود کروں گی۔ میری ایک دوست نے کہا خود کرو، وہ خود کروں گی، اس پہ میں کوڈ لگاؤں گی، اپنے پاس رکھوں گی، اور جیسے ہی میسیج آئے گا یوٹیوب کی طرف سے کہ ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے۔ دوسرا، میں نے بینک والے اس بندے کا کارڈ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، میں پتہ کرتی رہوں گی، جیسے ہی بینک میں آئے گی تو میں ATM سے وہ نکلوا لوں گی، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی بتائے بغیر وہ میں نکلوا لوں گی۔ اتنے زیادہ تو پیسے ہی نہیں ہوتے، بس شکر الحمدللہ، پہلے اتنے بھی نہیں تھے جتنے اللہ نے دے دیے ہیں، جتنا شکر ادا کرو، اللہ پاک کا کام ہے، آہستہ آہستہ زیادہ بھی ہو جائیں گے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، کہ بہت بڑی رقم نہیں ہے کہ میں اکیلے نہیں جا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے $100 کتنا ہوتا ہے؟ 30,000 ہوتا ہوگا، یا 27، 28 یا 26، کچھ اتنا ہی ہوگا۔ تو جیسے جیسے میرے پاس میسیج یوٹیوب بھیجے گا، جب تک میرا اپنا اکاؤنٹ نمبر نہیں بنتا، تو میں وہ جا کے ATM سے چپ چاپ دن کو نکلوا کے لے آیا کروں گی۔ ایزی پیسہ میں رکھ لوں گی یا کہیں اور رکھ لوں گی، میں کر لوں گی۔ ویسے بھی میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ابھی بس 1-1.5 ہفتے بعد جانا ہے اپنی بھابھی عمرے سے آ رہی ہے، اس کو ملنے، اور بچیاں بھی میری وہاں آئی ہیں، اگر وہاں تب تک آ جاتے ہیں تو میں چلو ان کے ساتھ بھی گھوم پھر لوں گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ اور ایک دن ایک نے مجھے کہا ہے کہ اب آپ کے ولاگ دیکھنے کو دل نہیں کرتا کہ آپ ہر ٹائم پیسوں کیا رونا روتی ہیں۔ سسٹر، ساری کھیڑی پیسوں کی ہے، پیسوں کی ہے۔ بندہ پیدا ہوا ہے تو بڑا ہوا ہے تو اپنی پیٹ کی خاطر کیا کیا نہیں کرتا، ہر بندہ ہی پیسے کی کھیل کھیل رہا ہے، پیسوں کے پیچھے قتل ہو رہے ہیں، پیسوں کے پیچھے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، پیسوں کے پیچھے باپ کو ذبح کیا جا رہا ہے، ماں کو مارا جا رہا ہے، پیسوں کے پیچھے ہی بہنوں کے حق کھائے جا رہے ہیں، ان پیسوں کے پیچھے ہی اپنے سگوں
کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہے جائیدادوں کے پیچھے، زمینوں کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، سارا چکر ہی پیسے کا، تو پھر بندہ کیا کرے؟ آپ نے کہا نا کہ میں پیسوں کا رونا روتی ہوں، تو میں رونا نہیں روتی، میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ کا ہمیں ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ میں جب بھی مجھے میسج آیا کرے گا تو میں جا کے پیسے نکلوا لوں گی، اور اس سے پہلے ہی انشاءاللہ اللہ پاک اتنے دے گا، جمع ہو جائیں گے کہ میں اپنا نکاح نامہ بنوا کے آئی ڈی کارڈ بنوا لوں گی۔ اگر نہیں بھی بنوایا تو میں خود جا کر، کل ایک سسٹر نے مجھے کہا بینک جائیں اور خود اکاؤنٹ، شاید اسی سسٹر نے مجھے کہا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں اپنا چپ چاپ، یہ بھی میں کر لوں گی۔ نہیں تو پہلے تو نکاح نامہ سب سے ضروری ہے میرے لیے، وہ بنواؤں گی تو شناختی کارڈ خود بخود بن جائے گا، اکاؤنٹ خود بخود بن جائے گا میرا۔ تب تک ایسے کروں گی کہ میں لے آیا کروں گی۔ تو باقی مجھے بہت ساری سسٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ بچیاں اپنے پاس نہ رکھو، آپ کو اپنی بچیوں کو نہ رکھو، واقعی ہی بچیوں کی شادی کرنی مشکل ہو جائے گی، ان کو پڑھانا۔ وہی نا، یوٹیوب کی کوئی پکی تنخواہ تو نہیں ہے نا، لیکن جو لوگ دیکھیں خود آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کتنوں کے گھر یوٹیوب سے ہی چل رہے ہیں۔ اللہ وسیلہ بنانے والا ہے نا، اگر آپ نے جائز نہیں کر رہے، جائز کام کر رہے ہو تو اس میں کیا ہے، کتنوں کے گھر چل رہے ہیں نا، چل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے آرام سے جب یوٹیوب کی انکم آئی موبائل خریدے ہیں، پھر انہوں نے آرام سے، گھر نہیں ٹھیک تھے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھر رینٹ پہ لیے، آہستہ آہستہ جو بھی یوٹیوبر تھا اس نے بڑا گھر لے لیا، پھر اپنا گھر لے لیا، پھر اپنی گاڑی لے لی، آہستہ 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 اللہ نے بہانہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا، لوگ اس طرح اپنا کنٹینٹ ڈال کر کما رہے ہیں۔ تو اگر میرے ساتھ اللہ نے کیا ہے تو میرا بھی ایک دن ہو ہی جائے گا۔ بے شک یوٹیوب پکا وسیلہ نہیں ہے، اسی لیے پھر اگر میں بچیوں کو پکا اپنے پاس نہیں رکھتی، لیکن اتنا تو رکھ سکتی ہوں نا، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکی ہوں کہ چھٹیوں میں رکھوں گی، ویسے کبھی نصیب میں ہوا تو علیحدہ گھر ہوا، اس گھر میں تو نہیں، ہاں عید ان کے ساتھ گزار لوں گی، یا اتنا ہوا کہ عید کے دوسرے دن یہاں سے رائڈ بک کرا کے بچیوں کو مل آؤں گی جا کے اکیلے، کیونکہ ہسبینڈ کے پاس تو عید والے دن ٹائم نہیں ہوتا، ان کی اپنی فیملی بھی ہے، تو بچوں کو مل آؤں گی، اپنی امی کے گھر چلی جایا کروں گی بچوں کے ساتھ۔ مطلب پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں انسان کر سکتا، تو کر لیا کروں گی انشاءاللہ۔ باقی آپ کو چاولوں کی سمجھ آ رہی ہوگی جیسے میں نے بنائے ہیں۔ میں نے یہ نا یخنی میں ہی لہسن ادرک وغیرہ ڈال دیا تھا، گرم مسالہ تو اس میں نہیں ڈالا، میں نے پیاز کو براؤن کیا، ٹماٹر ڈالے اور سبز مرچیں ڈالی، دڑا مرچ، سرخ مرچ، یہ میں نے آلو بخارے ڈالے ہیں تھوڑے سے، یہ سب کچھ ڈالا ہے۔ ڈال کر میں نے گوشت تھوڑا سا ہی تھا وہ ڈال کے بھونا ہے، پھر پانی ڈالا اور دم دے دیا۔ کسی کو سمجھ آ رہی ہوئی تو سمجھ لیجئے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب چینل کو کر دیجئے گا۔ اور کل سے میرے دماغ پہ ایک چیز سوار ہوئی ہے، یقین کرو سبسکرائبرو، میں نے نا کل میں جب سو کر اٹھی ہوں تو میں نے ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ مریم کی ڈیتھ کیسے ہوئی، یہ ویڈیو میں نے اس ویڈیو کو کھولا، پھر میں نے پیچھے گئی اس کی ویڈیو چینل، اس بندے کے پیچھے گئی تو وہ میاں بیوی تھے، سلطان نام ہے، آپ لوگوں میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، مشہور یوٹیوب پر ہیں، مزاحیہ بھی تھے، پرینک بھی کرتے تھے، وائرل بھی تھے، اردو پوائنٹ پہ بھی انٹرویو آیا، سب کچھ۔ تو وہ ابھی میں نے سب کچھ دیکھا ہے، پہلے ان کی کوئی ویڈیو میرے سامنے کبھی نہیں آئی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ڈیتھ کیسے ہوئی، میں حیران پریشان، میں نے ویڈیو دیکھی تو ان پر کالا جادو کیا ہوا تھا، اللہ معاف کرے مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ دیکھو یہ بھی پیسوں کا ہی ہوگا نا لالچ، کہ کالا جادو کیوں کوئی کرواتا ہے، کروانے والا بھی اسلام سے خارج، کرنے والا بھی کیوں کوئی کرواتے ہیں، کیوں لوگ کیوں اتنی دشمنی کرتے ہیں کہ اگلوں کو قبر تک پہنچا دے۔ وہ لڑکی 2 مہینے پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر، اتنی خوبصورت لڑکی نقاب میں آتی تھی، اللہ اس کو بخشے جی، اچھا خوبصورت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر ویڈیو میں اس لڑکی کا علیحدہ گاؤن تھا، اور اتنی خوبصورت آنکھیں، گوری چٹی، خوبصورت ہاتھ، نازک سی گڑیا جیسے لڑکی، میں کہتی ہوں نظر کھا گئی ہے،
ان کی لو میرج تھی کہیں، انہوں نے اپنی سٹوریاں بھی بتائی ہوئی، ہنسی مزاح بھی، پرینک بھی، سب کچھ بھی. لیکن جب اس لڑکی کی قبر دیکھی نا، انہوں نے 2 مہینے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ہمیں اس طرح جھٹکے لگتے ہیں، ہمیں اس طرح اپنے اوپر چیزیں گرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمارا بیڈ ٹھک ٹھک ہوتا ہے نیچے، ہم ایسے لگتا ہے ہوا میں اڑ رہے ہیں. 2 دفعہ وہ لڑکی مطلب بے ہوش ہوئی تھی، اتنی پکی کہ انہوں نے سمجھا مطلب وہ فوت ہو گئی ہے، اس کا سانس رک گیا تھا 2 دفعہ. لیکن دوبارہ اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا تو اس کا ہسبینڈ کہہ رہا تھا کہ وہ لو میرج تھی نا، بہت ہی پیار کرتا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے شکر کیا کہ مریم زندہ ہے یہ وہ. لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ 1 مہینے بعد پھر اس نے فوت ہو ہی جانا ہے، اسی بیماری سے، اسی جادو سے. اس جادو نے کہہ رہا تھا کہ وہ جادو کسی نے اس بندے پہ کروایا ہوا ہے، سلطان نام ہے اس لڑکے کا، اس پہ. لیکن اس کا اثر جو ہے لڑکی پہ ہو رہا ہے. پہلے اس کی امی اس سلطان کی ایسے ہی فوت ہوئی تھی، جادو سے ہی، جادو ان پہ پڑ گیا تھا نا، تو ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور دل کی دھڑکن بند ہوگی، اور پھر اس لڑکی پہ پڑتی رہی. لیکن یہ بچتی رہی. لیکن آخر موت نے آنا تھا ایسے ہی. دیکھو کسی کو مار کر، کسی کے ساتھ اس طرح کر کے کیا ملے گا؟ قبر میں لے جاؤ گے یہ کوٹھیاں کاریں، یہ پیسہ، یہ گھر. میں کہتی ہوں اللہ پاک، میں دیکھتی ہوں لوگوں کو دبئی جاتے ہوئے، آسٹریلیا جاتے ہوئے، امریکہ جاتے ہوئے، میں کہتی ہوں اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ سانس سکون کا لوں. پریشانیاں دکھ تو ہوں گے زندگی میں، اگر نہ ہو تو پھر جنت بن جاتی ہے دنیا، ایسا نہیں ہوتا. لیکن اتنا دے دے کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کر. میں نے اتنا کبھی نہیں مانگا کہ میں باہرلے ملکوں میں پھروں، گھوموں، ناچوں ٹپوں، ایسے میں نے کبھی نہیں چاہا. تو مطلب میرا بھی ذہن یہی ہے کہ قبر میں کسی نے نہیں لے کے جانا. اتنا ہو کہ اپنا چھت نصیب ہو، کوئی دھکے نہ دے آپ کو. اتنا ہو کہ اپنی چھکیر میں بیٹھ کے روٹی کھاؤ، کوئی ہاتھ سے نہ چھینے. تو ان کا بھی میں کہتی ہوں کیا ملا جادو کر کے، کیا کرو گے؟ وہ لڑکی چلی گئی سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے، اتنے امیر تو نہیں دکھ رہے تھے وہ لڑکے کا کہ مجھے لگتا ہے کوئی دشمن ہوگا، کوئی شاید کزن یا کوئی دور پار کا، مجھے نہیں پتہ. لیکن میں نے اندازن لگا رہی تھی کیونکہ اس کے ابو بھی فوت ہو گئے، امی بھی فوت ہو گئی، اکیلا بھائی ہے، بہنیں ہیں بس. تو حسد جو ہے نا بندے کو قبر میں لے جاتا ہے. اللہ کسی کے ساتھ اتنا حسد نہ کرو. یقین کرو کسی تسبیح میں، کسی نماز میں کبھی بھی اپنی سوکن کے لیے بد دعا نہیں کی، نہ اس کے لیے نہ پہلی کے لیے. اگر یہ لوگ نہیں نہ دیکھ رہی تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں گی، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ جادو ٹونے، تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. حسد میں بد دعا کروں گی نا کہ ان سے چھین جائے یا میں لے لوں، ایسے کبھی سوچا بھی نہیں. میرے مطلب یہ سوچ میرے دماغ کے نزدیک بھی نہیں کبھی آئی. شکر الحمدللہ. بے شک نہیں ہے، ممٹی میں رہتی ہوں، نہیں ہے اپنے لیے پاس. یہ دیکھ نظر آ رہا ہے، کھا ہی رہی ہوں نا. چلو بچے دور ہیں، مجبوریاں ہیں، لیکن میں نے کبھی حسد بغض نہیں رکھا کہ میں کسی کو جان سے ہی مار دوں کسی چیزوں کے پیچھے. تو استغفر اللہ. قبر میں کوئی بھی نہیں لے کر جاتا. باقی میری ویڈیو ختم ہونے والی ہے. میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا. میں چلتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. کل میں کپڑے کی ویڈیو ڈیٹیل سے ڈالوں گی. اللہ حافظ. اور مجھے بتائیے گا چاول کیسے لگے ہیں. ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی موبائل چینج کروں گی جلدی ہی، پھر آپ کو اچھے کلپ نظر آیا کریں گے. میں اسپیشل چاول بنا رہی تھی تو میں نے اپنے سبسکرائبروں کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ چاولوں کا تو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے.